بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کی عظمت کی برقراری کی وجہ۔ چارپائی کے سرہانے مٹی کا ایک دیا جل رہا تھا۔ اس دیے کی روشنی میں وہ پڑھ رہا تھا۔ رات نصف کے قریب گزر چکی تھی۔ وہ روز رات کے 2-3 بجے تک پڑھتا تھا۔ یہ روز اس کا معمول تھا۔ فاراب ترکستان کا ایک شہر ہے۔ اس شہر کے ایک محلے میں یہ غریب لڑکا رہتا تھا۔ علم حاصل کرنے کا حد درجے شوقین تھا۔ دن کے وقت استاد سے جو کچھ پڑھتا رات کو اسے یاد کرتا۔ جب تک پورا سبق یاد نہ ہوتا اس وقت تک نہ سوتا۔ بعض اوقات تو تمام رات ہی پڑھنے میں گزار دیتا تھا۔ لیکن اس رات کیا ہوا؟ دیے کی لو اچانک کم ہونے لگی۔ اس نے بتی کو اونچا کیا، پھر پل بھر کے لیے روشنی تیز ہو گئی، پھر دیا بجھ گیا۔ وہ جلتا بھی کیسے؟ اس کا تیل ختم ہو گیا تھا۔ اب تو وہ بہت پریشان ہوا۔ آدھی رات کے وقت تیل کہاں سے لاتا؟ تمام دکانیں بند تھی۔ کوئی کھلی ہوئی ہوتی تو اس کے پاس چلا جاتا۔ کون سے پیسے تھے کہ ان کا تیل لے آتا۔ اپنا خرچ چلانے کے لیے وہ محلے کے ایک بچے کو پڑھاتا تھا۔ اس طرح اسے جو پیسے ملتے ان میں سے دیے کے لیے تیل بھی خریدتا تھا۔ اس بار تیل وقت سے پہلے ہی ختم ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب کیا ہو سکتا ہے؟ بہتر ہے کتاب سرہانے رکھ کر سو جائے، لیکن ابھی تو اسے 2 گھنٹے اور پڑھنا تھا۔ وہ یہ 2 گھنٹے کس طرح ضائع کر سکتا ہے؟ اور پھر دوسرے دن کے لیے بھی تو اس کے پاس تیل نہیں تھا، پیسے نہیں تھے۔ وہ باہر نکلا، دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ رات کا گھٹا ٹھوپ اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ ایسے میں اسے اندھیرے میں روشنی کی ایک لکیر سی نظر آئی۔ اس کے قدم فوراً روشنی کی طرف اٹھنے لگے۔ نزدیک پہنچ کر اس نے دیکھا روشنی ایک قندیل سے آ رہی تھی اور قندیل چوکیدار کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے چوکیدار سے بہت باادب ہو کر کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں قندیل کی روشنی میں کتاب پڑھ لوں۔ میرے دیے میں تیل ختم ہو گیا ہے۔ چوکیدار سمجھ گیا کہ بیچارہ غریب طالب علم ہے، چنانچہ اس نے کہا، ہاں بیٹا پڑھ لو۔ اس نے قندیل کی روشنی میں کتاب کا مطالعہ شروع کر دیا۔ لیکن اب مشکل یہ تھی کہ چوکیدار ایک جگہ رک کر تو پہرا نہیں دے سکتا تھا۔ گھوم پھر کر چوکیداری کرتا اس کی ذمہ داری تھی۔ اس نے کہا، بیٹا اب تم گھر جا کر سو جاؤ، میں تمام رات ایک جگہ نہیں رک سکتا۔ اس پر طالب علم نے کہا، آپ ضرور چلتے جائیں، میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گا اور کتاب پڑھتا رہوں گا۔ چنانچہ چوکیدار آگے آگے چلتا رہا اور یہ پیچھے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے قندیل کی روشنی میں کتاب پڑھتا رہا۔ اس طرح مطالعہ کرنے میں اگرچہ بہت وقت دقت پیش آ رہی تھی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ 4 بجے تک پڑھتا رہا، پھر چوکیدار کا شکریہ ادا کر کے گھر چلا گیا۔ دوسری رات بھی یہی ہوا۔ تیسری رات لڑکا آیا تو چوکیدار نے کہا، بیٹا یہ قندیل تم لے لو، میں اپنے لیے اور قندیل لے آیا ہوں۔ لڑکے نے یہ بات سنی تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی بڑا خزانہ ہاتھ آ گیا ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ لڑکا کون تھا؟ یہ لڑکا بڑا ہونے پر ابو نصر الفارابی بنا، جو عالم اسلام کے نامور فاضل، معقولات کے ماہر اور بے مثال فلسفی کے طور پر مشہور ہوئے۔ دنیا نے ان کی عظمت کا لوہا مانا۔ آج ان کی وفات کو تقریباً 1000 سال گزر چکے ہیں، لیکن ان کی عظمت اسی طرح برقرار ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی آن کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔